آج ہم ایک ایسے عظیم شاعر اور مفکر کو یاد کر رہے ہیں، علامہ محمد اقبال، جنہوں نے صرف الفاظ سے ایک پوری قوم کا خواب بنا اور اپنی سوچ سے ایک ملک کی بنیاد رکھ دی۔ تو آئیے شروعات کرتے ہیں اقبال کے اسی ایک شعر سے۔ یہ شعر اصل میں ان کی پوری ولولہ انگیز روح اور ان کے فلسفے کی بنیاد کو سمجھاتا ہے، وہی فلسفہ جسے ہم آج سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو اس حصے میں ہم ذرا گہرائی میں جائیں گے، اس عظیم شخصیت کی زندگی اور ان کی میراث کو دیکھیں گے، اور یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ آخر انہوں نے ایک الگ وطن کا تصور پیش کیسے کیا اور اپنی شاعری سے ایک پوری نسل کو کیسے بیدار کر دیا۔ دیکھیں، ان کا سب سے بڑا کارنامہ صرف ایک خواب دکھانا ہی نہیں تھا، بلکہ اصل بات یہ تھی کہ انہوں نے وہ فکری اور روحانی بنیاد فراہم کی جس پر آگے چل کر پاکستان کی پوری عمارت کھڑی ہوئی۔ اور یہ بنیاد کس چیز پر تھی؟ خود ہی، یعنی اپنی ذات کی پہچان، مسلسل عمل اور اسلامی شناخت کی تجدید کا تصور۔ اچھا، اب اقبال کی سوچ کو اگر سمجھنا ہے نا، تو ان کے سفر کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ سیالکوٹ سے یورپ تک کا یہ جو سفر تھا، اس نے آخر ان کے فلسفے کو کیسے شیپ کیا؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ تو ان کا جو تعلیمی سفر تھا وہ سیالکوٹ سے شروع ہوا، پھر لاہور، انگلینڈ اور آخر میں جرمنی تک گیا۔ اور یہی بات اہم ہے کہ مشرقی اور مغربی علوم کا یہ جو امتزاج تھا، اسی نے ان کی اتنی گہری اور منفرد سوچ کو پروان چڑھایا۔ تو شاعری اور فلسفے کے علاوہ یہ بھی یاد رکھنا ضروری ہے کہ اقبال ایک ماہر قانون دان بھی تھے، اور پھر 1922 میں انہیں سر کا خطاب بھی دیا گیا، جو کہ ان کی علمی اور سماجی خدمات کا ایک سرکاری اعتراف تھا۔ اچھا، تو اب چلتے ہیں اس تاریخی لمحے کی طرف، وہ لمحہ جب اقبال کی ساری فکری کاوشیں ایک ٹھوس سیاسی نظریے میں بدل گئیں اور ایک پوری قوم کے خواب کو پہلی بار ایک واضح آواز ملی۔ سال تھا 1930، اور یہ سال برصغیر کی تاریخ میں ایک بہت بڑا ایک فیصلہ کن موڑ ثابت ہوا یہ کہ الہ آباد میں مسلم لیگ کا سالانہ اجلاس ہو رہا تھا، اور وہاں علامہ اقبال نے اپنا مشہور صدارتی خطبہ دیا، اور اسی خطبے میں انہوں نے پہلی بار باضابطہ طور پر ایک الگ مسلم ریاست کا تصور پیش کیا۔ اصل میں یہی وہ لمحہ تھا جب پاکستان کا خواب ایک سیاسی حقیقت کا روپ دھارنے لگا، سیاسی شعور کا حصہ بن گیا۔ اب یہاں ایک بات سمجھنا بہت ضروری ہے، اقبال کا جو سیاسی نظریہ تھا نا، وہ ان کی شاعری سے الگ نہیں تھا، بلکہ سچ تو یہ ہے کہ ان کی شاعری ہی وہ طاقتور ذریعہ تھی جس نے ان کے پیغام کو برصغیر کے کونے کونے تک پہنچایا۔ ان کے جو مشہور شعری مجموعے ہیں جیسے بانگ درا، بال جبریل اور ضرب کلیم، یہ صرف شاعری کی کتابیں نہیں ہیں، بلکہ یہ عمل کا پیغام ہے۔ ان کے ذریعے انہوں نے خاص طور پر نوجوانوں کو خودی یعنی سیلف ہوڈ کو پہچاننے کی بات کی، اپنی تقدیر خود بنانے اور امت کی کھوئی ہوئی عظمت کو دوبارہ بحال کرنے کی ترغیب دی، اور یہ ایک ایسا پیغام ہے جس کی گونج آج بھی سنائی دیتی ہے۔ تو اقبال نے اپنے افکار سے تحریک پاکستان کی جو شمع روشن کی تھی، اس نے لاکھوں لوگوں کو منزل کا راستہ تو دکھایا، لیکن وہ خود اس خواب کو حقیقت میں بدلتے ہوئے دیکھنے کے لیے زندہ نہیں رہے۔ 21 اپریل 1938 پاکستان بننے سے تقریباً 9 سال پہلے وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ آج وہ لاہور کی بادشاہی مسجد کے پہلو میں آسودہ خاک ہیں، اور بلا شبہ ان کی قوم ایک عظیم مفکر کے طور پر ہمیشہ ان کی اس میراث کی مقروض رہے گی۔ تو علامہ اقبال نے جس قوم کا خواب دیکھا تھا، وہ اس کی تعبیر اپنی آنکھوں سے تو نہ دیکھ سکے، لیکن وہ اپنے پیچھے ایک بہت بڑی میراث چھوڑ گئے، اور ساتھ ہی ایک بہت اہم سوال بھی کہ آج کی اس بٹے ہوئی دنیا میں اقبال کا خودی، عمل اور اتحاد کا پیغام آخر کتنی اہمیت رکھتا ہے۔